آخر کون ہے جو اپنی آمدنی نہیں بڑھانا چاہتا؟ ایسے مشکل حالات میں تو سب یہی چاہتے ہیں کہ آمدنی میں کچھ اضافہ ہو جائے، مالی مشکلات کم ہو جائیں، لائف اسٹائل ذرا بہتر ہو جائے۔ پریشان مت ہوں، آمدنی بڑھانے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے کچھ آسان ہیں اور باقی مشکل، لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ جو طریقے ہم آپ کو آج بتائیں گے وہ سب آپ کے مالی حالات بہتر بنانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ بھائی، ویڈیوز تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، آخر سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے؟ چلے شاباش، چینل سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں گھنٹی بجا کر۔ اب ہم چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جو آپ کی آمدنی میں ہزاروں روپے کا اضافہ کر سکتی ہے۔ تو جناب، اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آمدنی بڑھانے کا سب سے آسان طریقہ ہے تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ کرنا۔ ارے نہیں، ہم مذاق نہیں کر رہے، چاہے آپ کو یہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگتا ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باقی طریقوں کے مقابلے میں یہ آمدنی بڑھانے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ ویسے تو سال میں ایک بار تنخواہ بڑھانے کا قانون موجود ہے، لیکن بہت کم ادارے ایسے ہوتے ہیں جو اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ جسے ضرورت ہوگی وہ تنخواہ بڑھانے کی بات کر لے گا، اس لیے آپ ذرا ہمت پکڑیں اور پہلی فرصت میں تنخواہ بڑھانے کی درخواست دے دیں۔ اب چلتے ہیں ترکیب نمبر 2 کی طرف۔ عام طور پر ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہے ہی کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ گھر میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی استعمال نہیں ہوتا، اس لیے گھر میں موجود تمام چیزوں کی لسٹ بنائیں اور پھر جن چیزوں کی آپ کو ضرورت نہیں ہے انہیں OLX یا فیس بک مارکیٹ پلیس میں بھیج دیں۔ گھر بھی صاف اور کرانے نوٹ جیب میں۔ اسی طرح آپ کے گھر میں بہت سی کتابیں ایسی ہوں گی جو آپ پڑھ چکے ہیں یا اب آپ کو ان کی ضرورت نہیں، لیکن اس وقت ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ان کتابوں کی تلاش میں ہوں گے۔ اس لیے اگر آپ اپنا بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں اور کچھ آمدنی بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پرانی کتابیں بیچ دیں۔ اسی طرح اگر بچے اب پرانا گیمنگ کنسول استعمال نہیں کر رہے، یا پھر کوئی موبائل یا ٹیبلیٹ بس دراز نہیں پڑا رہتا ہے، یا کمپیوٹر کا استعمال اتنا زیادہ نہیں، تو ان سب چیزوں کو بیچ کر بھی آپ اضافی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ چلے بھائی، یہ بیچنے باچنے والا کام تو بہت ہو گیا، اب ذرا کام کی بات کی طرف چلتے ہیں۔ کیا آپ کو کسی چیز کی مرمت کا کام آتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ نوکری کے بعد اضافی وقت میں کافی پیسے کما سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کے پاس الیکٹرانکس کی مرمت کا ہنر موجود ہے، آپ کمپیوٹر، لیپ ٹاپس بلکہ موبائل فون کی مرمت کر سکتے ہیں تو کافی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کی خرابی کا پتہ چلا سکتے ہیں تو کسی کباڑیے سے پرانا سامان خریدیں، ایسی چیزیں کہ جنہیں معمولی سی مرمت کی ضرورت ہو۔ ایسا ہو جائے تو انہیں آن لائن یا مارکیٹ میں بیچ دیں، کمائی ہی کمائی بھیا۔ اگر آپ کی صلاحیتیں ذرا کریٹو قسم کی ہیں، یعنی آپ کو لکھنا آتا ہے، کسی خاص موضوع پر آپ کو مہارت حاصل ہے، تو آن لائن لکھنا شروع کریں۔ اگر آپ کے پاس بولنے کا ہنر ہے اور آپ کیمرہ شائی بھی نہیں ہیں تو کیا ہی بات ہے، ویب سائٹس اور بلاگز کے لیے لکھنے کے علاوہ اپنا یوٹیوب چینل بھی بنا سکتے ہیں، جس سے واقعی آپ کو کافی آمدنی حاصل ہوگی۔ ایسے بہت سے یوٹیوبرز موجود ہیں جو کبھی آپ کی طرح نوکری کیا کرتے تھے، لیکن اب یوٹیوب ویڈیوز بنانا ان کا فل ٹائم کام بن چکا ہے۔ اگر آپ کسی فوٹو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر میں مہارت رکھتے ہیں تو تھوڑی بہت ڈیزائننگ بھی کر لیتے ہیں، تو آپ اپنے اضافی وقت میں فوٹو شاپ کا کام کر سکتے ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی شادی بیاہ پر تصویریں بنانے کا رجحان بہت زیادہ ہے، ان تصویروں کی ایڈیٹنگ کا کام کر کے آپ اچھی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں تو پھر فائور اور اس جیسی کئی ویب سائٹس ہیں جہاں سے آپ ڈیزائننگ کے لیے پروجیکٹ لے سکتے ہیں اور ڈالر کما سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دستکاری میں کوئی ہنر آتا ہے تو آپ پہننے، اوڑھنے، گھریلو سجاوٹ یا ایسا ہی سامان بنا کر آن لائن فروخت کر سکتے ہیں۔ یہی نہیں، اگر آپ کو کھانا پکانے میں مہارت حاصل ہے تو آج کل ہوم میڈ فوڈ کا ویسے ہی بہت چرچا ہے، اس ہنر کا بھی استعمال کریں اور خوب کمائیں۔ اب جو کام ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ یہ کام کر چکے ہوں اور اسکول کالج کے زمانے میں آپ نے پہلی کمائی بھی اسی کام سے حاصل کی ہو۔ جی ہاں، ہم ٹیوشن پڑھانے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ آج بھی بہت منافع بخش کام ہے۔ اگر آپ کے پاس کسی خاص مضمون کی مہارت ہے اور آپ کالج لیول کے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں تو پھر آپ اچھی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں۔ میتھس، کیمسٹری، فزکس اور بایولوجی جیسے مضامین آپ کو بہت کما کر دے سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ اچھے استاد ہیں تو اپنے لیکچرز خود ریکارڈ کریں اور یوٹیوب پر ڈال دیں، جلد ہی آپ کو وہاں سے بھی آمدنی ملنا شروع ہو جائے گی، یعنی ڈبل مزے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ کار پولنگ کس بلا کا نام ہے، چلیں آسان الفاظ میں بتاتے ہیں۔ آپ اپنی گاڑی میں روزانہ دفتر جاتے ہیں، راستے میں کئی لوگ آپ کو بس اسٹاپوں پر کھڑے نظر آتے ہیں،
ان میں سے کئی لوگ وہیں جانا چاہتے ہیں جہاں آپ جا رہے ہیں۔ اگر آپ کچھ لوگوں کو اپنی گاڑی میں بیٹھا لیں اور ان سے کرایہ لیں تو آپ کو کافی آمدنی حاصل ہو سکتی ہے۔ کم از کم گاڑی کا خرچہ تو نکل ہی آئے گا۔ اسی کو کار پولنگ کہتے ہیں۔ ویسے آپ اپنے محلے میں بھی نظر دوڑائیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا دفتر وہیں ہو جہاں آپ نوکری کرتے ہیں۔ ان سے ایک ماہانہ رقم لے لیں اور انہیں صبح ساتھ لے جائیں اور شام میں واپس لے آئیں اور اپنی آمدنی کھڑی کر لیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کار پولنگ بہت ضروری ہے۔ اگر ہر گاڑی میں سب اس کی گنجائش کے برابر لوگ بیٹھے ہوں تو کم گاڑیاں سڑکوں پر نکلیں گی اور یوں ماحول کو بھی فائدہ ہوگا۔ ویسے اگر آپ کار پولنگ کر سکتے ہیں تو اوبر یا کریم چلانا بھی مشکل نہیں ہوگا۔ پارٹ ٹائم میں آپ اس سے کافی آمدنی حاصل کر سکتے ہیں، خاص طور پر چھٹیوں کے دنوں میں۔ ویسے تو آپ موٹر سائیکل تک رائڈ شیئرنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے، یعنی اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے تب بھی آپ موٹر سائیکل سے بھی سواریاں اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر کی اوپر کی منزل خالی ہے یا اس کا بہت کم حصہ استعمال میں آتا ہے تو آپ اسے کرائے پر دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کی آمدنی میں کافی اضافہ کر سکتا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی نئی منزلیں چڑھا کر گھر کرائے پر دینے کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ یہ ایک مرتبہ کی سرمایہ کاری ہے اور پھر لمبے عرصے کی آمدنی۔ تو کیا خیال ہے، اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے آپ کون سا طریقہ استعمال کریں گے؟ کیا آپ کے ذہن میں بھی ایسا ہی کوئی آئیڈیا ہے؟ اگر ہے تو ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔